نماز اور روزے کو فرض کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فرض کیا ہے کہ ہر اس کام سے بچا جائے جس سے آپس میں نفرتیں پھیلتی ہوں، ہر اس کام سے اجتناب کیا جائے جس سے بدگمانیاں پھیلتی ہوں، لڑائیاں پھیلتی ہوں، اور ہر اس کام کو معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کی جائے جس سے آپس میں نفرتیں ختم ہوتی ہوں، آپس میں محبتیں پھیلتی ہوں۔ آج جس طرح سے ہم معاشرے میں چل رہے ہیں اس سے معاشرے میں محبتیں کم اور نفرتیں زیادہ پھیل رہی ہیں۔ اس کی چند بنیادی اصول ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے اور قرآن نے بیان کیے ہیں۔ پہلی بات تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں آپس میں نفرت پھیلانے کا حکم دیا ہے یا محبت پھیلانے کا؟ بھئی اگر کوئی آپ سے آگے پوچھے کہ اسلام کیا چاہتا ہے کہ آپس میں لوگوں میں لڑائیاں پھیلیں، نفرتیں پھیلیں، یا کیا پھیلے، بولے نا اس میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے بولنے پر؟ کیا چاہیے؟ محبت پھیلانے کا حکم دیا ہے نا۔ تو محبت پھیلانے کے کچھ طریقے بھی ہوں گے۔ دیکھو، ایک کمپنی اپنی ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں لاتی ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میری یہ پروڈکٹ ہر دکان میں، ہر جنرل اسٹور میں پھیل جائے اور ہر شخص کے ہاتھ میں میری پروڈکٹ ہو۔ چاہت تو ہے اس کی، تو اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے وہ کوئی عمل بھی کریں گے یا بیٹھ کے بس وہ ایک اعلان کر دیں گے ہماری چاہت ہے کہ سب پیپسی پیا کریں، یہ کافی ہو جائے گا؟ اس کے لیے کچھ ضابطے بھی ہیں نا، پبلسٹی بھی کریں گے اور اپنے جو ہے پروڈکٹ کے فضائل بیان کریں گے، شروع میں کچھ عرصہ لوگوں کو مفت بانٹیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تہادوا تحابوا، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ خواہش ہے کہ ان میں آپس میں کیا پیدا ہو، بولیں بھائی، محبتیں پیدا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام یہ کیا چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، لڑیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھالیں۔ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی، اگر نہیں ہے تو آپ بولیں نہیں، اگر ہاں ہے تو آپ بولیں کہ ہاں۔ تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلائیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ یہ لوگ آپس میں لڑا کریں، اس سے ان کا یعنی بعض لوگ چاہتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ پھڈے اس لڑائیوں سے آپس میں ایک وہ مضبوط ہوتا ہے نا، برداشت، انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ ایک دوسرے سے ان کا مال چھینا کرو۔ ہدیہ تو ہوتا ہے نا فری میں کسی کو اپنی چیز دے دینا، بلکہ آپ کیا فرماتے، ایک دوسرے سے اس کا مال چھینا کرو، اس سے لڑائی پیدا ہوگی اور لڑائی سے طاقت آئے گی، طاقت سے کیا ہوگا کہ جنگ میں دشمن کے خلاف لڑ سکو گے۔ تو اس وقت جو ہمارا طرز عمل ہے وہ ایسا ہی ہے، ہر وہ کام جس سے امت میں آگ لگ سکتی ہے وہ کام الحمدللہ علی وجہ البصیرہ علی وجہ الکمال کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کمال ہے۔ اچھا، اسی طرح برداشت کرنا پڑے گا بھائی، یہ اس سے آپس میں محبتیں پھیلتی ہیں۔ جو مائک والا ہے وہ شارٹ ہے مارکیٹ سے، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کے دن تو ان کو ہونا چاہیے نا مستقل یہاں پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کے آپ نے حکم دیا افشوا السلام، سلام کو فروغ دو، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، تہادوا، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، اس سے آپس میں محبت پھیلے گی۔ تو قرآن نے آپس میں جوڑ کے لیے، آپس میں محبت کے لیے اتنے سارے احکام بیان کیے، اور ان تمام احکام کا ہدف ایک چیز تھی
اجتماعیت اور آپس میں محبت. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ, طنز کرنے والا, طعنہ دینے والا, غیبتیں کرنے والا, تباہی ہے اس کے لیے. کیوں تباہی ہے؟ طنز سے, طعنے سے, غیبت سے آپس میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, بدگمانی سے بچو. بدگمانی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے کسی کا کوئی عمل آیا جس کے دو مطلب نکلتے ہیں, صحیح مطلب بھی نکال سکتے ہو اور بولو بھائی غلط مطلب بھی. آپ غلط مطلب نکال رہے ہیں, صحیح مطلب کو نظر انداز کر رہے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدگمانی. اس سے محبتیں پھیلتی ہیں, نفرتیں, محبتیں پھیلتی, نفرتیں پھیلتی ہیں نا. اس لیے اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا کہ اس عمل سے کیا پھیلے گا؟ نفرت پھیلے گی. تو ہر وہ عمل جس سے نفرت پھیل رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اس عمل پر پابندی لگا رہا ہے. ہمیں یاد ہے بچپن میں تبلیغی جماعت ہمارے محلے میں آئی تو ہم گشت کے لیے نکلے. میں چھوٹا تھا تو ان کے ساتھ نکل گیا گشت کے لیے. ابھی ہم گشت کے لیے نکلے ہیں تو ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا. وہ دروازے سے نا, جو مین گیٹ ہے, جو ہمارے کراچی کی اصطلاح میں جس کو چوڑی گلی کہا جاتا ہے, وہ چوڑی گلی سے وہ گھر کے اندر داخل ہوئے. کراچی میں اکثر گلیاں ہوتی ہیں, ایک چوڑی گلی ہوتی ہے, ایک پیچھے پتلی گلی بھی ہوتی ہے جس کو گندی گلی بھی کہتے ہیں. اس میں لوگ اکثر کچرا وچرا ڈالتے ہیں. اکثر جگہوں پر وہ پتلی گلیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ وہ مین گیٹ سے ہمارے سامنے داخل ہوئے. جیسے ہی وہ داخل ہوئے فوراً جماعت پیچھے پہنچ گئی, دروازہ بجایا, ان کا نام لیا کہ بھائی وہ صاحب اندر ہیں. ایک بچہ آیا, بچے سے پوچھا بیٹا ابو ہیں گھر پہ؟ بچہ بھی بڑا ہوشیار تھا, وہ اندر گیا پوچھنے کے لیے ابو سے کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے تو جاتے ہوئے دیکھا تھا. اب وہ بچہ اندر سے پوچھ کے آیا, کہنے لگا کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو ہمیں ایک بدگمانی, شدید بدگمانی ہوئی کہ اتنا سری جھوٹ ہمارے سامنے ابھی داخل ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو ہماری جو جماعت کے جو امیر تھے نا, وہ فوراً بھاگ گئے کہ یہ اب بدگمان ہوں گے, یہ کیا ہوں گے؟ بدگمان ہوں گے. تو فوراً کہنے لگے کہ بھائی ممکن ہے پچھلے دروازے سے نکل گئے ہوں. اور یہ ممکن ہے, بعض دفعہ انسان بہت اسپیڈ میں آتا ہے, ایک گیٹ سے داخل ہوا, کوئی کام یاد آیا اور پتلی گلی سے, پتلی گلی تو بنائی اس لیے جاتی ہے ایمرجنسی کاموں کے لیے نا. پتلی گلی کا تو مقصد ہی ہوتا ہے کہ کسی کو اسپیڈ میں نکلنا ہو تو, ٹھیک ہے نا. اگر وہ اسپیڈ میں نہ نکلنا ہوتا تو پھر تو چوڑی گلی سے آتے ہیں نا وہ, تو وہ فوراً نکل گئے وہاں سے. تو میری عمر اس وقت 12-13 سال ہوگی. مجھے ان کا یہ جملہ بڑا اچھا لگا. میں نے کہا دیکھو یہ ہے تربیت, یہ ٹریننگ کر رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں کہ بدگمانی جب تک 1% بھی امکان ہے, امکان تو تھا, جب تک 1% بھی چانس ہے کسی کی بات کو صحیح مطلب پہ لے جانے کا, تو اس وقت تک اس کی بات کا صحیح محمل تلاش کیا جائے گا. ورنہ کیا ہوتا ہے, نفرت پھیلتی کہ نہیں پھیلتی؟ ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے ان صاحب کے بارے میں آتی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.